جس کے اندر بہت سے ایسے ہیں کہ جو میڈ ان چائنا مسلمان ہیں، جو اپنے آپ کو تو مسلمان کہتے ہیں لیکن ان کا اسلام سے تعلق کوئی نہیں ہے۔ کسی نے کہا کیسے پتہ چلا کہ ان کا اسلام سے تعلق کوئی نہیں ہے؟ ان کی پہچان بظاہراً تو مسلمان کی ہے، کہنے کو تو یہ مسلمان ہیں، دکھنے کو یہ مسلمان ہیں، لیکن کیسے کہہ سکتے ہو کہ ان کا اسلام سے تعلق کوئی نہیں ہے؟ میں نے کہا میں اس بلبوتے پر کہتا ہوں کہ میرے گھر میں اللہ کا قرآن رکھا ہے، میری مسجد میں اللہ کا قرآن رکھا ہے، میرے بچے کے سینے میں اللہ کا قرآن موجود ہے، میرے گھر کی مستورات کی زبان پر اللہ کا قرآن موجود ہے۔ آج قرآن ہمارے پاس ہے، ہمارا رشتہ قرآن سے ہے، ہم قرآن کے محافظ ہیں، ہمارے پاس قرآن کے قاری ہیں، ہمارے پاس قرآن کے عالم ہیں، ہمارے پاس قرآن کے مفسر ہیں، ہمارے پاس قرآن کے مدارس ہیں۔ آج میں کہتا ہوں کہ قرآن جس کے پاس ہوگا اس کے پاس سرٹیفکیٹ ہوگا کہ وہ مسلمان ہے۔ میں نے کہا آؤ آج اٹھا کر دیکھ لو، جس کے پاس قرآن نظر آئے گا وہ تمہیں نظر آئے گا کہ یہ مومن ہے، جس کے پاس قرآن نہیں ہوگا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اگلے کہنے والے نے کہا جی بابا قرآن تو ہر ایک کے پاس ہے، قرآن ہر ایک اپنے آپ کے پاس رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں۔ ہر کوئی کہتا ہے میں قرآن کی برکت کو مانتا ہوں، ہر کوئی کہتا ہے قرآن میرے گھر میں بھی موجود ہے۔ میں نے کہا میرا عقیدہ ہے، میرے اکابر کا عقیدہ ہے، میرے علماء کا عقیدہ ہے کہ قرآن وہ قرآن ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے لا ریب فیہ، کہ یہ لا ریب ہے، اس کے اندر شک کوئی نہیں ہے۔ آج اگر کوئی یہ کہے میں قرآن کو مانتا ہوں لیکن یہ قرآن وہ قرآن نہیں ہے جو نبی کے دور میں تھا، یہ قرآن وہ قرآن نہیں ہے جس کو جو نبی پر اترا تھا، یہ قرآن وہ قرآن نہیں ہے جس کو نبی نے بتلایا تھا، یہ قرآن وہ قرآن نہیں ہے جس کو نبی نے سمجھایا تھا، یہ قرآن وہ قرآن نہیں ہے جس کو نبی نے لکھوایا تھا۔ آج اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے میں ڈنکے کی چوٹ پر اسے کافر کہتا ہوں، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا ریب فیہ، اس کے اندر شک کوئی نہیں ہے۔ اللہ تو نے تو کہا لا ریب فیہ کہ اس کے اندر شک کوئی نہیں ہے، یہ دنیا آنے والی اس میں شک کیوں کرتی ہے جب اللہ کا قرآن کہتا ہے ھدی للمتقین ہے، یہ متقیوں کے لیے ہدایت بن کر آیا تھا۔ جو قرآن کا ہوگا وہ متقی ہوگا، جو مسلمان کا ہو مسلمان ہوگا وہ قرآن کا محافظ ہوگا۔ قرآن ہر ایک کو نہیں ملا کرتا، قرآن کے لیے بھی اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ نے ان معصوم بچوں کو چنا ہے۔ یہ معصوم بچے کہ جو اپنے گھر میں جن کے پاؤں میں چپل نہیں ہے، جسم پر کپڑے پھٹے پرانے ہو، کھانے کے لیے وقت پر کھانا میسر نہ ہو، لیکن یہی معصوم بچہ جب اس فقیرہ گوٹ کی گلی سے گزرتا ہے تو سفید داڑھی والا بزرگ بھی اٹھ کر اس کو سلام کرتا ہے۔ یہی معصوم بچہ جس طرح حضرت نے فرمایا کہ جب اللہ کا قرآن کھول کر بسم اللہ اس کی زبان سے نکلتا ہے، اللہ اس کے والدین کے اوپر سے عذاب اور تکلیفیں قبر میں ہٹا لیتا ہے۔ یہی معصوم بچہ کہ جب اللہ اپنے گھر سے قرآن پڑھنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ ان کے قدموں کے نیچے پر بچھاؤ۔ فرشتے سوال کرتے ہوں گے اللہ ہم تو تیرے نورانی فرشتے ہیں، اللہ ہم تو نورانی مخلوق ہیں۔ یہ معصوم بچہ جس کے پاؤں گندے ہیں، جس کے پاؤں میں چپل نہیں ہے، جس کے جسم پر کپڑے پھٹے پرانے ہیں، جس کا سر پر ٹوپی موجود نہیں ہے، اللہ تو کیوں حکم دیتا ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے اپنے نورانی پر بچھائے؟ تو اللہ بھی جواب دیتا ہوگا یہ میرے محبوب کا قرآن سیکھنے کے لیے نکلے ہیں، یہ قرآن کے علوم سیکھنے کے لیے نکلے ہیں۔
ہیں, یہ قرآن کی محبت میں گھر سے نکلے ہیں. فرشتوں جاؤ ان کے قدموں کے نیچے اپنے نورانی پر بچھا دو, جب تک یہ گھر کو لوٹیں گے نہیں تمہارے پر ان کے قدموں تلے ہوں گے. یہ معصوم بچے قرآن کے محافظ ہیں. اور یاد رکھنا, قرآن کے محافظ کا لفظ اس لیے استعمال کیا کیونکہ ان بچوں کا رشتہ صحابہ سے جڑا ہوا ہے. میری بات پر غور کرنا, صحابہ سے جن کا رشتہ جڑا ہو قرآن ان کے مقدر میں ہوتا ہے, اور جن کا رشتہ صحابہ سے نہ جڑا ہو قرآن ان کے مقدر میں نہیں آتا. قرآن اللہ کی کتاب جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری تو نبی علیہ السلام کے سامنے ان کی جماعت بیٹھی تھی جنہیں صحابہ کی جماعت کہتے ہیں. قرآن اترتا رہا, میرا محمد وہ قرآن بتاتا رہا, وہ قرآن پڑھاتا رہا, وہ قرآن سکھاتا رہا, وہ قرآن لکھواتا رہا. اللہ یہ قرآن کس کو بتاتے رہے؟ کیا پہاڑوں کو بتاتے رہے؟ کیا جنگلات کو بتاتے رہے؟ کیا درختوں کو بتاتے رہے؟ کہا نہیں نہیں, اپنی جماعت کو بتاتے رہے. اللہ کون سی جماعت کو؟ یہ وہ جماعت ہے جس کو 23 سال کے عرصے میں محمد الرسول اللہ نے پوری محنت کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ تیار کیا تھا. اسے صحابہ کی جماعت کہتے ہیں. جب قرآن آ رہا تھا, قرآن محمد الرسول اللہ جسے بتا رہے تھے وہ صحابہ تھے. ان میں ابو بکر بھی تھا, ان میں عمر بھی تھا, ان میں عثمان بھی تھا, ان میں علی بھی تھا. قرآن کو سب سے پہلے پڑھنے والے صحابہ تھے, قرآن کو سب سے پہلے سننے والے صحابہ تھے, قرآن کو سب سے پہلے لکھنے والے صحابہ تھے, قرآن کو سب سے پہلے محفوظ کرنے والے صحابہ تھے, قرآن کے علوم کو سب سے پہلے سمجھنے والے صحابہ تھے, قرآن کو سب سے پہلے دلوں میں اتارنے والے صحابہ تھے, قرآن کو سب سے پہلے لوگوں تک پہنچانے والے صحابہ تھے, کھجور کے پتوں پر لکھنے والے صحابہ تھے, کیلے کے پتوں پر لکھنے والے صحابہ تھے, پتھروں پر لکھنے والے صحابہ تھے, نمازوں میں پڑھنے والے صحابہ تھے, نمازوں میں پڑھانے والے صحابہ تھے, بچوں کو تعلیم دینے والے صحابہ تھے, اصحاب صفہ کے چبوترے پر سکھانے والے صحابہ تھے, سیکھنے والے صحابہ تھے, قرآن سے علوم نکالنے والے صحابہ تھے, قرآن کی علوم کو دنیا میں پھیلانے والے صحابہ تھے, قرآن کی علوم کی خاطر گردنیں کٹوانے والے صحابہ تھے, قرآن کی علوم کے لیے جانے دینے والے صحابہ تھے, قرآن کی علوم کو لے کر پوری دنیا میں پھیلا گئے اور نبی کی سنت کے ساتھ اللہ کا فرمان پہنچانے والے صحابہ تھے. الحمدللہ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ قرآن بھی ہمارے پاس ہے, اہل بیت بھی ہمارے پاس ہے. آج میری مسجد میں رکھا قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہم حیدری ہیں. ہم نے وہی قرآن رکھا ہے جو حضرت علی المرتضیٰ کے پاس تھا. آج اگر کوئی کہتا ہے کہ جی یہ قرآن وہ قرآن نہیں ہے, اصل قرآن تو اور تھا جو ابھی موجود نہیں ہے, جو کچھ عرصے بعد آئے گا, تو میرا سوال اس سے ہے کہ بابا اصل قرآن بقول تمہارے وہ ہے کہاں پر؟ کہا وہ تو محفوظ ہے لیکن وہ قرآن ابھی موجود نہیں ہے. میں نے کہا وہ قرآن تمہارے پاس ہے؟ کہا نہیں ہے. میں نے کہا کس کے پاس ہے؟ کہا بڑوں کے پاس ہے. کہا نہیں ہے. میں نے کہا ان سے بڑوں کے پاس ہے؟ کہا نہیں ہے. میں نے کہا یہ قرآن جو تم بتا رہے ہو کیا حضرت حسین
نہیں تھا. میں نے کہا حضرت حسن کے پاس تھا, کہا نہیں تھا. میں نے کہا حضرت علی کے پاس تھا, کہا نہیں تھا. میں نے کہا وہ قرآن جس کا تم تذکرہ کرتے ہو کیسا قرآن ہے کہ وہ علی نے نہ پڑھا ہو, وہ حسن نے نہ پڑھا ہو, وہ حسین نے نہ پڑھا ہو, تمہارے بڑوں نے نہ پڑھا ہو, تمہاری نسلوں میں کسی نے نہ پڑھا ہو, اور تم کہتے ہو کہ ہم اس قرآن کو نہیں مانتے, اس قرآن میں تحریف ہوئی ہے. اللہ اگر اس قرآن میں تحریف ہوئی ہے تو تم کیوں پڑھتے ہو؟ کہا ہم پڑھتے اس لیے ہیں کیونکہ جب تک اصل قرآن نہیں آئے گا ہم اس کو پڑھتے رہیں گے. میں نے کہا تم جاؤ جہنم میں, تمہارا عقیدہ جائے جہنم میں, تم جاؤ پہاڑ میں وہ قرآن پڑھوں گا جس قرآن کو علی نے پڑھا ہے, میں وہ قرآن پڑھوں گا جس قرآن کو حسن نے پڑھا ہے, میں وہ قرآن پڑھوں گا جس قرآن کو حسین نے پڑھا ہے. ہم اہل بیت کے نوکر ہیں, اہل بیت کے خادم ہیں, الحمدللہ ہمیں فخر ہے. ہماری نماز علی والی ہے, ہماری داڑھی علی والی ہے, ہمارا کلمہ علی والا ہے, ہمارا طریقہ علی والا ہے, ہماری سنت علی والی ہے, ہمارا قرآن بھی علی والا ہے. یہ قرآن ہماری زندگیوں میں راہ ہدایت بن کر آیا ہے. میں بات کو مختصر کرتا ہوں. یہ قرآن ان معصوم بچوں کے دلوں میں ہے, اور یاد رکھنا ہم نے آج اپنے دل میں خیال کیا ہے کہ یار ہم لوگ گناہگار ہیں, ہماری دعائیں پتہ نہیں قبول ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں. تو کسی کو دیکھو مزاروں پہ سجدے کر رہا ہے, کسی کو دیکھو درباروں پہ سجدے کر رہا ہے, کسی کو دیکھو پتھروں کو سجدے کر رہا ہے, کسی کو دیکھو پیروں فقیروں کے پاس پڑا ہے, کسی کو دیکھو ملنگوں کے تلوے چاٹ رہا ہے. تو بھائی تم ان کے پاس جانے کے بجائے ان بچوں کے پاس آیا کرو جن کی صبح ہوتی ہے اللہ کا قرآن پڑھتے ہوئے, جو رات میں سوتے ہیں اللہ کا قرآن پڑھتے ہوئے, اور یہی معصوم بچے ہیں جو رات کو سوتے ہوئے بھی اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. ان معصوم بچوں سے اپنے لیے دعائیں کروایا کرو. یہ معصوم بچے ہمیں ان کی قدر نہیں ہے, لیکن دنیا کفر کے ٹارگٹ پر ہیں, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جب تک مسلمان کے گھر میں قرآن موجود ہے, جب تک مسلمان کے گھر میں قرآن پڑھنے والے موجود ہیں, جب تک مسلمان کے گھر میں قرآن کو سمجھنے والے موجود ہیں, تب تک دنیا کفر مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا فلسطین کے اندر دنیا کفر نے اپنی پوری طاقت لگا دی ہے, ہر طرح کی بمباری کر کے دیکھ لی, لوگوں کو زندہ جلا کر دیکھ لیا, لوگوں کو آروں سے کاٹ کر دیکھ لیا, لوگوں کی گردنیں کاٹ کر دیکھ لی. باپ کے سامنے بیٹی کو کاٹ دیا, بیٹی کے سامنے باپ کو کاٹ دیا, بھائی بھائی کے سامنے کٹ رہا ہے, ماں کے سامنے اولاد کٹ رہی ہے. سب کٹنے کے باوجود, گھر گرنے کے باوجود, مساجد تباہ ہونے کے باوجود آپ نے دیکھا ہوگا ان بچوں کی زبانوں پر اللہ کا قرآن کس طرح سے جھوم جھوم کے آ رہا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا شہید ہونے والوں کی زبانوں پر اللہ کا قرآن موجود تھا, اور یہی قرآن کی محبت تھی, یہی قرآن کی صداقت تھی, یہی قرآن کی قوت تھی کہ دنیا کفر اپنا پورا زور لگا کے ہمت ہار گئی ہے. وہ قرآن والے کل بھی زندہ باد تھے, آج بھی زندہ باد ہیں.